خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور آزاد سمندری آمد و رفت سے متعلق بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر سعودی عرب اور پاکستان سمیت 14 علاقائی ممالک نے ریڈ سی، باب المندب اور خلیج عدن میں بحری آمد و رفت کی آزادی کے تحفظ کے لیے ایک مشترکہ بحری فوجی اتحاد کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے سعودی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملٹی نیشنل میری ٹائم ڈیفنس الائنس اجتماعی بحری دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مشترکہ فریم ورک کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے حمایت یافتہ یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی میں سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ اس کی جانب سے سعودی جہازوں پر حملے بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ حوثیوں نے عراقی ملیشیاز کے ساتھ مل کر حالیہ دنوں میں سعودی عرب میں ڈرون حملے کیے ہیں، جن کے جواب میں سعودی عرب اور امریکہ نے عراق میں مختلف اہداف پر مشترکہ فضائی حملے بھی کیے ہیں۔ اس حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے اس ہفتے عراقی سرزمین سے عراقی مسلح گروپس کے ساتھ مل کر سعودی عرب پر حملے کیے۔ یہ بات سعودی عرب اور اس کے علاقائی شراکت داروں کی اسیسمنٹس میں سامنے آئی ہے۔ خطے کے 2 حکام کے مطابق یہ ایران سے وابستہ مسلح گروپس کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اسیسمنٹس سرکاری موقف سے مختلف ہیں اور ان کے مطابق ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس سے وابستہ گروپس نے آپس میں اپنے روابط اور امریکی اتحادیوں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت مزید بڑھا لی ہے۔ حالانکہ 2023 میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکہ اور اسرائیل لبنان سے لے کر ایران تک برسوں سے ان پر حملے کرتے رہے ہیں۔ ان حملوں میں سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع تیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو سعودی عرب کے خام تیل کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ خطے کے ان حکام کے مطابق سعودی عرب میں ہونے والے بعض حملے عراقی سرزمین سے عراقی مسلح گروپس اور حوثیوں نے مشترکہ طور پر کیے، اور یہ کارروائیاں ایران کی پاسدارانہ انقلاب کی نگرانی میں انجام دی گئیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے اور لبنان میں حزب اللہ کی شدید کمزوری کے بعد عراق ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کا ایک اہم مرکز بنتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب، ایران اور عراق کی حکومتوں نے اس معاملے پر کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ حوثیوں نے بھی کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن حوثیوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پر ان کے حملے یمن میں سعودی حملوں کے جواب میں ہیں، اور ان کا مقصد سعودی عرب کی جانب سے عائد کیے گئے محاصرے کو توڑنا ہے۔ تاہم سعودی عرب نے حوثیوں کا محاصرہ کرنے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال درجنوں جہاز حوثیوں کے زیر کنٹرول بندرگاہوں پر پہنچ چکے ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ حوثیوں اور ایران کے وفادار عراقی مسلح گروپس کے درمیان تعاون کئی برسوں سے جاری ہے، خاص طور پر کتائب حزب اللہ کے ساتھ، جو کہ تمام عراقی گروپس میں سب سے زیادہ مسلح اور منظم تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ 2024 میں حوثیوں کے رہنما عبد الملک الحوثی نے اعلان کیا تھا کہ حوثیوں اور عراقی گروپس کے درمیان ایک مشترکہ آپریشنز روم قائم ہے، اور اسی سال دونوں گروپس نے اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی پہلی مشترکہ کارروائی کا اعلان بھی کیا تھا۔ اسی طرح حوثیوں کی عراق میں مستقل موجودگی بھی رہی ہے، جہاں ان کے دفاتر موجود ہیں، اور ان کے باضابطہ نمائندے احمد الشرفی نے ایران سے وابستہ عراقی شیعہ سیاسی جماعتوں اور مسلح گروپس کے ساتھ کئی اعلانیہ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عراق اپنی وسیع جغرافیائی حدود اور بڑے کھلے علاقوں کی وجہ سے حوثیوں اور خطے میں ایران سے وابستہ دیگر گروپس کے لیے اہم ہے، کیونکہ وہاں چھپنا اور خفیہ حملے کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ عراق اور سعودی عرب کے درمیان 800 کلومیٹر سے زیادہ طویل سرحد کی مکمل نگرانی کرنا بھی مشکل ہے، جس کی وجہ سے یہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پر حملوں کے لیے ایک موزوں مقام بن جاتی ہے۔ کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر ہونے والے سینکڑوں حملوں کا الزام ان ممالک کے حکام نے عراق میں سرگرم گروپس پر لگایا ہے۔ ان حملوں میں مارچ میں ریاض میں امریکی سفارت خانے پر 2 ڈرون حملے اور مئی میں متحدہ عرب امارات کے براکا نیوکلیئر پلانٹ پر کیا گیا حملہ بھی شامل ہے۔